ایک صاحب بڑے مالدار، پڑوسی ان کا بڑا اچھا تھا، بہت دوستی اس سے۔ کہیں سفر میں جانے لگے تو خیال ہوا کہ لمبا سفر ہے، گھر تو کوئی ہے نہیں، قیمتی سامان گھر میں ہے، ایسا نہ ہو پیچھے کوئی چوری ڈکیتی ہو جاوے۔ تو پڑوسی کے پاس گئے، اس سے بات کی، دوست، بہت دوستی، مستقل ساتھ رہنا۔ اس سے کہا کہ دوست میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ یہ دوست پڑوسی غیر مسلم تھا، یہودی۔ اس سے بات کی، اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں سفر پہ اور یہ میرا کچھ مال ہے، تم گھر پہ ہو رکھ لو اپنے پاس۔ میں کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی ہے، اعتماد بھی ہے، دوستی بھی ہے، بے تکلفی بہت تھی، رکھوا دیا۔ ایک بڑے صندوق میں سارا نقدی سونا جو کچھ تھا وہ سب بند کر کے، یہ ہے ٹھیک ہے، رکھ دو۔ تصور میں بھی نہیں کہ یہ کوئی خیانت کر لے گا۔ چلے گئے، سفر سے واپس آئے، آ کے ملاقات کی، ہاں میں آ گیا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ گھر پہ گئے اس کے اگلے دن کہ بھائی میری امانت دے دو۔ میں نے کسی امانت؟ کہ میں آپ کے پاس یہ سامان رکھ کے گیا تھا، کوئی دوستی، کوئی تعلق، جیسا کبھی کوئی جان پہچان تھی ہی نہیں، کہ نہیں مجھے تو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ بھائی میں ابھی سفر سے پہلے اخبار رکھا کے گیا، یہ سامان ایسا صندوق دیا آپ کو، دیا آپ نے خوشی سے رکھ کے رکھا، نہیں مجھے کچھ نہیں دیا۔ بڑے پریشان، یہ کیا کیا دوست نے؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ گئے پادری کے پاس، بلکہ حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ خیانت کرنے والے کو اس کی خیانت اس کا پادری اس سے امانت دلوا دے گا۔ امانت کا زمانہ جب ہوگا کہ پادری امانت دلوا دے گا، مسلمان کو اس کا اسلام مجبور کرے گا کہ نہیں امانت میں خیانت مت کرو، اس کی امانت واپس کرو۔ لیکن پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ کہا جائے گا فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے۔ یہ گیا پادری کے پاس، جا کے اس سے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ آپ کے مذہب کا آدمی ہے۔ یہ مجھے ان صاحب نے سنایا ہے جن کو خود اس آدمی نے سنایا ہے۔ کہنے لگا کہ پادری سن کر حیران ہو گیا، پوچھا کیا مالیت تھی؟ اس نے بتایا کہ بھائی تم بڑے آدمی سیدھے نکلے، تم نے حوالے کر دیا اس کے۔ کہتے تھے بچپن کی دوستی، ساتھ رہنا، ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا، اور کیا اس سے زیادہ اور کیا کرتا۔ اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک کاغذ دیتا ہوں لکھ کر، اس کو تم کھولنا مت اور دیکھنا مت، یہ کاغذ اس کو پہنچا دینا۔ میں گیا اس کے گھر دوبارہ، اس نے کہا کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تمہاری کوئی امانت نہیں ہے، تم کیوں آئے ہو دوبارہ؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں کرنے آیا، میں تو آپ کو ایک خط دینے کے لیے آیا ہوں۔ کس نے دیا خط؟ یہ کہ وہ آپ کا فلاں پادری ہے، اس نے آپ کو خط دیا ہے، میں اور کچھ نہیں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے خط پڑھا کھول کر، خط پڑھتے ہی اس نے وہ خط اپنی جیب میں رکھا چھپا کر، اور گیا اور وہ صندوق لے کے آیا، اور آپ کی امانت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ لپٹ گیا اس کو کہ تم دوست، تم نے کیا کیا؟ یہ میں کتنا پریشان ہوا، میری ساری مالیت، ساری دنیا میری ختم ہو گئی۔
اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، تم یہ سامان لے جاؤ، جو ہو گیا ہو گیا، ایسے لے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھ جو تو نے کیا وہ سو کیا، تو مجھے صرف اتنا بتلا دے اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا نا یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ پوچھنے کی بات نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ نہ کہا نہیں تو بتا دے، دوستی کا تقاضا ہے، بتا دے۔ اس نے کہا اس پرچے میں کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں تھی، اس پرچے میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، پادری نے لکھا اس کو کہ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا مسلمان امانت میں، احسان میں، امت کو نفع پہنچانے میں، امانت کے ادا کرنے میں کبھی ایسا مشہور تھا کہ ساری مکے والوں کی امانتیں ابوبکر صدیق کے یہاں غیر بھی یقین کرتے تھے، اطمینان کرتے تھے کہ امانت یہاں رکھوا دو، بے فکر ہو جاؤ۔ پھر یہ زمانہ آ گیا کہ پادری اس کو لکھ رہا ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ تو نے خیانت کی۔ پادری کہتا ہے خط پڑھ کر مجھ سے رہ نہیں گیا کہ کیوں مجھے مسلمان کہا اس نے، میں فوراً گیا اور آپ کا صندوق لے کے آ گیا۔ یہ ایسا عبرتناک قصہ ہے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہیں ایمان کی علامتیں، یہ ہیں ایمان کی علامتیں۔ مومن نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا، مومن نہ جھوٹ بولے گا نہ جھٹلایا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر علامت ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے۔ ایک صفت یہ ہے ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے بات یاد رکھو، اگر اس ملک میں رہنے والوں کی طرف سے انتقام کا جذبہ ہے تو یہ اسلام پیش نہیں کر سکتے اور کبھی غالب بھی نہیں آ سکتے۔ پکی بات ہے۔ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے دلوں میں، اس ملک میں رہنے والوں سے اگر انتقام کا جذبہ ہے یا دوسرا اس سے بھی زیادہ گندا ارادہ کہ ان کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا ارادہ ہے، تو مسلمان کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ اگر غلبہ چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ غیروں کے ملک و مال کا ارادہ دلوں سے نکال دو اور ان کی ہدایت کی تمنا ہی صرف دل میں رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر زمانے میں مسلمان کے غالب کرنے کا یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ان کے ملک و مال کی تمنا ہے تو پھر معاملہ برابر سرابر کا ہے، سیدھی بات ہے، معاملہ برابر سرابر ہے، ادھر بھی مال۔ فرماتے تھے کہ جب دونوں طرف باطل ہے تو پھر باطل کا مقابلہ ہے، حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے۔ حق و باطل کے مقابلے کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے جذبات ان کے جذبات سے مختلف ہوں۔ اگر اہل حق اہل باطل کا ایک ہی جذبہ ہے ملک و مال کا تو پھر معاملہ باطل سے ہے، حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ساری انسانیت کی ہدایت کی تمنا کے سوا دل میں اور کوئی تمنا ہے تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، غالب نہیں آ سکتا۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری صفت ایک ہی ہے، ایمان۔ ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر
کہ دشمنوں کی مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے. ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے ہر فیصلے سے ہم راضی رہتے ہیں. اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے زمانے جاہلیت سے کہ جس بات کو ہم طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں. ہم میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سن کر فرمایا فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، ادبا تربیت یافتہ با ادب، اور بلکہ آگے فرمایا کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے. 5 باتوں پر ایمان، 5 فرائض پر عمل، 5 باتوں پر ایمان، 5 فرائض پر عمل، 5 زمانے جاہلیت سے یہ فرمایا قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. کتنا آسان دین، کتنا آسان دین ہے. یہ 15 خصلتیں بندے پیدا کر لو، فرمایا قریب تھے کہ نبی ہو جاتے. کادو یکونوا انبیاء، اپنی اعلیٰ صفات کی وجہ سے. اس لیے میرا عزیز دوستو، اس ساری محنت و نقل و حرکت کا اصل مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے. کوئی وقتی طور پر کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ اس نقل و حرکت کے ذریعے امت کو فرائض سے لے کر معاملات، اخلاق، معاشرہ، احسان، لوگ کام آنا، اس ساری اسلام کے ان تمام شعبوں کو عملی طور پر پیش کرنا، یہ اس دعوت تبلیغ کا اصل مقصد ہے. کوئی تنظیم نہیں ہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے عنوان پر جمع ہو جائیں، کچھ نہیں ہے. امت کا کام ہے، امت کا. اس کام کو کسی فرد کی طرف یا کسی ذات کی طرف یا کسی جگہ کی طرف منسوب کر کے چھوڑ دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کام امت کا ہے اور امت کے ذمے ہوا ہے، امت کے ذمے ہوا ہے. اس کام کی اجتماعیت باعتبار امت کے ہونے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد عملی طور پر بھلائی کا حکم کرنا، عملی طور پر برائی سے روکنا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. اس کام کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے کام کسی طبقے کا نہیں ہے اور کسی طبقے کے لیے بھی نہیں ہے. کام امت کا ہے، ساری امت کے لیے ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا تاکہ عملی دین پیش کیا جائے. امت کی نقل و حرکت یہ ان احسان اور اس جو ہے اخلاق اور معاشرے کے ساتھ تھی کہ نقل و حرکت سے بتاؤ کہ دین کیا ہے. اس لیے جو دین تحریک سے پیش کیا جا سکتا ہے وہ تحریر سے کبھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یاد رکھیں میری بات کہ تحریر کبھی بھی تحریک کا متبادل نہیں ہو سکتی. تحریک کا متبادل نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں. اس لیے کہ تحریر عمل نہیں الفاظ پیش کرے گی اور تحریک عمل پیش کرے گی. میری بات ذرا سمجھنی چاہیے. نقل و حرکت، خروج، امت میں گھسنا، ملک اور ملک پھرنا، یہ تحریک ہے، حرکت میں آنا ہے. عملی اسلام حرکت سے پیش کیا جائے گا، عملی اسلام تحریر سے پیش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے، فرماتے تھے یہ کام قلم کا نہیں ہے، قدم کا ہے. اور پھر عجیب بات فرمائی ہنس کے، کہنے کہ اس زمانے میں فون سے لوگ بات کر لیتے ہیں دین کی، یہ کام فون کا نہیں بلکہ خون کا ہے. جتنا رواج سے بچاؤ گے اتنا مجاہدہ وجود میں آئے گا، جتنا مجاہدہ وجود میں آئے گا اتنی خیر کی باتوں کا مکاشفہ ہوگا، اتنی خیر کی باتیں کھلیں گی.
اس لیے کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ کی وہ نقل و حرکت ہے جس پر صحابہ مجتمع تھے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ ہم اس کام کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا یا اس کے تقاضوں کو چھوڑ کر بیٹھ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا چھوڑ دینا موجب عذاب ہے، پکی بات ہے۔ اللہ کے راستے کے نفر کو چھوڑ دینا موجب عذاب ہے۔ کیوں؟ اس امت کی مثال دے کر کہا گیا ہے ایک کشتی کی سوار ہے، اگر غلط کرنے والوں کو نہیں روکو گے تو عبادت کرنے والے بھی ڈوبیں گے۔ پوری امت ایک کشتی کی سوار ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہندوستانی کشتی الگ ہے، امریکہ کی کشتی الگ ہے، یورپ کی کشتی الگ ہے، افریقہ کی کشتی الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پوری کی پوری امت سر عالم بکھری ہوئی ایک کشتی کی سوار ہے۔ اس کشتی میں جہاں جو سوراخ کرے گا سب ڈوبیں گے۔ نجات صرف ان کے لیے ہے جو دعوت اللہ پر ہیں۔ اسی طرح ہے قرآن میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ۔ دعوت نجات صرف دعوت میں رکھی گئی ہے، نجات صرف دعوت میں رکھی گئی ہے۔ یہ قرآن کی آیت شروع میں پڑھ لی تھی کہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اعمال صالحہ کریں اور دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کریں۔ نجات ان کے لیے ہے، خسارے سے یہ بچیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ان واقعات پر غور کرو صحابہ کے، جہاں خروج میں نقل و حرکت میں کمی آئی وہاں اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوئی، وہاں ناراضگی ہوئی جہاں نقل و حرکت میں کمی آئی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ امت کو ارتداد سے بچانے اور امت کو اللہ کے فرائض پر لانے کے لیے نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بات وہاں پہنچ گئی وہاں پہنچ گئی، مولانا صاحب فرماتے تھے دین کی بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے۔ جتنے بھی اسباب اور ذرائع نشر و اشاعت کے ہیں یہ سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں۔ سنت یہی ہے کہ خود جا کر دعوت دو، سنت یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کر رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہ تمنا آپ کی ہے۔ مدینہ منورہ میں مرنے والوں کو کسی اچھی خوشی سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ مرنے والا مرنے سے پہلے تمنا کرتا تھا کاش اللہ کے راستے میں نکل کر مرتا، اور مرنے والے کے بارے میں ملامت کی جاتی تھی کاش یہ مدینہ میں نہ مرتا، اللہ کے راستے میں مرتا، تاکہ اس کی موت دین کی حیات کا ذریعہ بنتی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ نقل و حرکت، یہ اس میں کمی کا آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بات جاننی چاہیے سب کو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امت بھول گئی اس کو، یوں سمجھتے ہیں تبلیغ میں چلا لگاؤ دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ کے راستے پھرنا مستقل اللہ کا امر ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے پھرنا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تین باتیں فرماتے تھے، اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا، اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا عبادت، اور علماء حق کے مجالس سے علمی استفادہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دعوت، عبادت، تعلیم، ان تین بنیادوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا۔ ان تین بنیادوں پر امت کو ایسا جمع کیا گیا تھا کہ جب بھی اس میں کمی آئی ناراضگی ہوئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، وقت گزر گیا، اتنی سخت ناراضگی
پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام آدمی بھی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ سگے چچا کے لڑکے کے پاس گئے، دوست تھا، جگری دوست، فرماتے احب الناس الیہ، سب سے مجھے محبوب، اس سے جا کر بات کی، اس سے پوچھا اچھا اتنا تو بتا دو مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اس کا جواب یہ، اس کا مطلب یہ ہے محبت ہوتی ان سے تو تم ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ان کے اس کے اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، میں تو نہیں جانتا۔ اگر تم اس کام میں پیچھے نہ رہتے تو میں بھی کہتا کہ ہاں تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 50 راتیں گزری، اس حالت پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذات سے وحشت ہونے لگی اور یقین ہو گیا اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان، ایک موقع پر نہیں نکلے، اس ناراضگی سے امت کو بتانا تھا قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، امت کو اس کا سبق سکھلانا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی قصہ تھا وقتی گزر گیا، یہ میں تم سے کھل کر کہہ رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھو، اس بات کو نقل کرو تاکہ امت اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرے، امت اپنا چھوڑا ہوا وظیفہ اور اپنی چھوڑی ہوئی ذمہ داری کی طرف واپس جائے۔ اس زمانے میں مسلمان چوری کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، زنا کرنے، شراب پینے گناہ سمجھتا ہے، اس نقل و حرکت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس کا چھوڑنا، کیونکہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا باطل وجود میں آ رہا ہے، یہ سارے گناہ اس لیے ہو رہے ہیں۔ جس محنت کے چھوڑنے سے امت میں ارتداد آتا ہو، اس محنت کا چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس ناراضگی پر ایک امتحان بھی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آیا مدینہ چھوڑ کر چلے جاویں کہ چلو کہیں اور جا کر رہیں؟ امتحان تو امتحان، خود فرماتے ہیں اللہ نے جیسا مجھے آزمایا، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جیسا آزمایا اس امتحان میں، ایسی آزمائش کسی پر نہیں آئی کہ 50 راتیں آپ کی ناراضگی۔ ان 50 راتوں کے بعد اس درمیان میں غسان بادشاہ کو پتہ چلا۔ ہاں یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کوئی کام سے بیٹھے گا، کوئی کام سے پیچھے رہ جائے گا، تو کام سے غیر متعلق لوگ کہیں گے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، ہم تمہیں ٹھکانہ بھی دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں تھے وہ تو تھے ہی۔ غسان بادشاہ نے ریشم کے کپڑے میں خط لکھ کر لپیٹ کر بھیجا، ریشم کے کپڑے میں خط آیا، کھول کے دیکھا، غسان بادشاہ، جہاں مدینے میں کوئی فقیر سلام کرنے کو تیار نہیں، پوچھنے کو تیار نہیں، وہاں بادشاہ نے بلایا ہے۔ بڑی عزت کا موقع تھا، بڑی مدد نظر آئی تھی، لیکن وہ صحابہ تھے، ان میں استخلاص کی صفت تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے اگر ناراض ہو جائیں تو ہم غیروں کی طرف چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ غسان بادشاہ کے خط کو تنور میں جلایا، غسان بادشاہ کے خط کو تنور میں جلایا، جلا کے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنوں کو منائیں گے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ تھا استخلاص، اسے کہتے ہیں استخلاص۔ کام کرو کام کے ہو کر، کام کرو کام کے ہو کر۔ یہ ابتلا تھی کہ دیکھیں آیا کام پر جمتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس میں بھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سچا کام کر کے دکھلایا، غسان بادشاہ کے خط کو جلا کر ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ آئندہ ہمت نہ کرے دعوت دینے کی اپنی طرف۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت فرماتے تھے
یہ سارا واقعہ امت کو بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ کے راستے میں اور دین کے تقاضوں پر نکلنے میں بلا عذر شدید اس میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ابھی تو امت کو یہ سبق سکھلانا بھی ایک مستقل کام ہے، امت کو یہ سکھلانا مستقل کام ہے کہ پھرنا اللہ کا امر ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں میں یہ شیطان کا وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ پھرنا اصل نہیں ہے، نہیں، پھرنا مستقل امر ہے، جیسے نماز مستقل امر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر کرنا امت کے ارتداد کا سبب ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم سب کی رائے کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر نہ اڑتے، اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ حضرت میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بھی یہی فرماتی ہیں، میرا ابا جی کا سب کی رائے کے خلاف اپنی بات پر جمنا تھا۔ جی ہاں، اگر اس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی ہوتی۔ جہاں جہاں سے ان کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ خروج اور نقل و حرکت یہ دین کا قوام ہے، قوام، یہ دین کا قوام ہے۔ قوام کو کیا کہیں؟ سارے دین کا مدار ہی اسی پر ہے، سارے دین کے بقا کا، سارے دین کی حیات کا مدار ہی اسی پر ہے، قوام ہے یہ۔ نفر اللہ کے راستے کا خروج اسی پر مدار ہے، لیکن تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جو امت نے نقل و حرکت چھوڑی تو امت میں ارتداد آیا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا، نبی گئے، دعوت چھوٹی، دین گیا۔ یہ تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، دیکھو اٹھا کر۔ اس لیے مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت کو جہنم سے بچانا اور ساری انسانیت کی ہدایت پر لانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان تبلیغی اجتماعات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑا مجمع جمع ہو جاوے اور وہ کھا کر پی کے بات سن کر چلا جاوے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اس آسمان تلے جمع ہونا اور دعوت کی نسبت پر چل کر آنا یہ صرف بات سننے کے لیے نہیں بلکہ عالم بھر میں بکھرنے کے لیے ہے، عالم بھر میں بکھرنے کے لیے ہے۔ ہم جمع ہوئے بکھرنے کے لیے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے جس بیان سے جماعت 100% مجمع اللہ کے راستے میں نہ نکل جاوے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع تو خروج ہے، ہمارا موضوع خروج ہے، نفر ہمارا موضوع ہے، نفر ہمارا موضوع ہے، اور یہ دعوت کا خلاصہ ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دعوت کا کوئی تصور نہیں نقل و حرکت کے بغیر، دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر۔ وہ دعوت ہی نہیں جس میں خروج نہ ہو، وہ دعوت ہی کیا کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعوت دیتے رہتے، صحابہ نہ نکلتے، اسلام مدینے سے تجاوز نہ کرتا، اسلام پھیلا ہی اس پر ہے، علم پھیلا ہی اس پر ہے کہ مدینے کو چھوڑ کر صحابہ نکلے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، پورا مجمع اس کا عزم کر لے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بات سن رہے ہیں، پنڈال کے اندر ہیں یا باہر ہیں، جن کو میری آواز جاری وہ یہ طے کر لیں کہ اس پورے مجمع میں جو 3 مرتبہ 4 ماہ لگا چکے ہیں وہ تو 5 ماہ کے لیے باہر کے ملکوں کے لیے کھلے خرچ کے لیے اس کے ساتھ تیار رہے ہو جانے، کھلے خرچ کے ساتھ۔ ایک بات، وہ مجمع جس کے بھی 4 ماہ نہیں لگے یا 4 ماہ لگے ہیں 1 بار یا 2 بار، اس مجمع کو چاہیے کہ نقد 4 ماہ کے لیے تیار ہو جائے۔ جو مجمع صرف اسلامی شرکت کے ارادے سے آیا ہے وہ اس بات کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اسی اجتماع سے نقد یہیں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت پر بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا واپس جانے کے لیے نہیں ہے، جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، جمع ہونا دعوت کی نسبت پر بکھرنے کے لیے ہے۔
اس لیے پورا مجمع سکون سے رہے، مسجد وار، حلقہ وار، ضلع وار اپنی مسجدوں سے مکمل جماعت فلاں مسجد سے، اتنے خرچ کی جماعت فلاں مسجد سے، اتنی جماعتیں فلاں صوبے فلاں ضلع سے، اتنی جماعتیں فلاں حلقے سے، اس طرح جماعتیں اپنی جماعتیں پیش کریں خرچ کے ساتھ بیرون کے لیے۔ اور جو پورے مجمع کے اندر 4 ماہ لگائے ہوئے پرانے ساتھی ہیں، انہیں چاہیے انفرادی دعوت کا ماحول بنائیں، مجمع اٹھ کر نہ جائے، اذان تاخیر سے ہوگی تشکیل ہونے کے بعد، نماز تاخیر سے ہوگی وضو اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد، ابھی تشکیل چلے گی، کم سے کم گھنٹہ بھر جم کر پورا مجمع جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کی روشنی میں مجمع کو تیار کرے، ایک کو دعوت دے۔ আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সাথী ভাই, দোস্ত বুজুর্গ, বয়ানাত মিডিয়া থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা দেখেছেন হযরতজি মাওলানা সাদ কান্ধালভি হাফিজাহুল্লাহর বয়ানের বাংলা অনুবাদ। মাশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের প্রতিটি ভিডিও দেখেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জাযা খায়ের দান করেন এবং হযরতজির কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন। সেই সাথে অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। হযরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।